اگر ہم عمران خان اور اس کے حریف سیاستدانوں کو دیکھیں تو دونوں کی خواہش اس ملک کا حکمران بننا ہے، دونوں کی خواہش اس ملک پر حکومت کرنا ہے، کہیں پر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ فرق تو عوام نے دیکھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ملک میں ہر طرف چیٹنگ کا سما ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سیاسی سطح پر ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو ہرانے کے لیے سیاستدان ایسے ہٹ گندے استعمال کریں گے جو کہ نہیں کرنے چاہیے، جو کہ میرٹ کے قتل عام میں آتے ہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ آپ 2 نمبری کر کے میرٹ کا قتل عام کر کے اس ملک میں آ جائیں، اس ملک کے حکمران بیٹھیں، پھر اس کے بعد آپ عوام کو بڑے اچھی اور خوبصورت باتیں بتائیں، عوام کو یہ کہیں کہ ہم میرٹ کو قائم کریں گے، ہم اس ملک کو درپیش تمام چیلنجز کو ختم کر کے چھوڑیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ باتیں صرف سرسری اور سطحی رہ جاتی ہیں۔ ہمیشہ اصول پرست، ایماندار، خود میرٹ کا جو شخص کسی بھی جگہ پر، کسی بھی سطح پر اگر آتا ہے تو وہ ہمیشہ انہی اصولوں کو پرموٹ کرتا ہے۔ بے اصول شخص ہو، ہمیشہ منفی ہتھ گنڈے استعمال کر کے کسی کا ناجائز حق کھا کر کسی بھی پوسٹ پر، کسی بھی عہدے پر آ جائے، یا پھر الیکشن میں دھاندلی کر کے اس ملک کے ایم پی ایز ایم این اے بن بیٹھے، اس ملک کے حکمران بن بیٹھے، تو پھر بھی کیا یہ پاکستانی قوم ایسے لوگوں سے یہ توقع کرے گی کہ وہ ان کی خدمت کریں گے؟ ہاں، یہ ممکن ہے کہ ان کا اخلاق ایماندار اور بااصول لوگوں سے بہت بہتر ہو، یہ ممکن ہے ان کے اخلاق نے ان کے تمام عیب چھپا دی ہوں، مگر ایسے لوگ اپنا اخلاق بھی تو اسی وجہ سے رکھتے ہیں کہ ان کا صحیح روپ عوام کو نظر نہ آئے، یہ بے نقاب نہ ہو سکے۔ اور یہی حقیقت پاکستانی سیاستدانوں کی۔ جب تک پاکستانی قوم اس عام سی بات کو نہیں سمجھ پائیں گے، وہ اپنے ملک کے لیے کبھی بھی اچھے حکمران کو منتخب نہیں کر سکتے۔ یہ بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ اگر ہم کتابوں میں یہ پڑھاتے کہ میرٹ ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، میرٹ کی وجہ سے معاشرے کے باصلاحیت لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، کیونکہ میرٹ ہی وہ چیز ہے جو محنتی لوگوں کو معاشرے میں اپنے معیار کے مطابق اپنا حق کا انتخاب کرنے کا موقع دیتی ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں تو پھر سیاسی سطح پر وہ تمام چیزیں جو میرٹ کے راستے میں حائل ہوتی ہیں، وہ تمام منفی ہتھ گندے جو صرف طاقت کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، وہ کیسے حلال ہو سکتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، رجیم چینج کے بعد فارم 45 کو چھپا کر کچھ دن تک الیکشن کے نتائج کو روکے رکھا، پھر فارم 47 کے نتائج کو مان کر عوامی مینڈیٹ کو جس طرح سے چھینا گیا، کیا یہ میرٹ کا قتل عام نہیں ہے؟ کیونکہ عوام جن لوگوں کو اپنا مخلص سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے درپیش مسائل کو صرف یہی لوگ حل کر سکتے ہیں، عوام جس کو اپنا حکمران دیکھنا چاہتی ہے، اگر ہم عوام کے ووٹوں سے اس طرح سے کھلواڑ کریں، فارم 47 کی بنیاد پر لوگوں کو حکمرانی دے دیں، تو پھر کیا یہ میرٹ کا قتل عام نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیا ایسے حکمرانوں سے یہ توقع کریں گے کہ یہ ملک کی ذات کے لیے مسلط کیے گئے ہیں، ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے ان لوگوں کو منتخب کیا گیا ہے؟ یہ باتیں صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہی تو ایک وجہ ہے کہ جب بھی کوئی حکمران ایسے حربوں سے آیا، اس نے بلند و باق دعوے ہی کیے، اس کے دعووں میں ایک جھلک بھی ایسی نہیں نظر آتی جو اس نے مکمل کی ہو یا کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ اگر آپ کے ملک میں کسی کو مسٹر 10% کا لقب مل جاتا ہے تو کسی کو بوٹ پالشے کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے ملک کے جتنے بھی بہت بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں وہ کمیشن کی بنیاد پر چلتے ہیں، یا پھر اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو پھر آپ نے اپنے سے اوپر والے کی ضرورت کرنی ہے، دن رات اس کی خدمت کرنی ہے، اس کی خوشامد کرنی ہے۔ آپ خود میرٹ پر تو نہیں آ سکتے، مگر چاپلوسی کر کے، اپنے آپ کو وفادار ثابت کر کے، کسی کا حق کھا کر اگر آپ حکمران بن بھی جاتے ہیں، سوال یہ ہے کہ حکمران بننے کے بعد آپ سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ ملک کے لیے کام کریں، ملک کی خدمت کریں؟ بات ملکی مفادات اور ذاتی مفادات کے درمیان ہونے والی لڑائی میں ہے۔ کسی کا اس ملک میں حاکم بننا اس خواہش پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملک کی خدمت کرے گا، ملک کو درپیش چیلنجز سے باہر نکالے گا، ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہ صرف اور صرف عوام کے لیے کام کرے گا اور عوام کے فیصلوں کے مطابق چلے گا۔
وہ ایسے فیصلے کرے گا جو آنے والی نسلوں کے لیے مفید ہو۔ اگر کسی کی خواہش ملک میں طاقت اس غرض سے حاصل کرنا ہے تو پھر اس ملک کی ترقی ناگزیر ہے، مگر اس کے باوجود اگر کسی کی خواہش اس ملک کا حکمران بننا اور پھر ذاتی مفادات کے لیے اختیارات کا استعمال کرنا ہے تو پھر اس ملک کے عوام بدقسمت ہوں گے، اس ملک کا وہی حال ہوگا جس کی مثال آج پاکستان ہے۔ ہم اس سے آگے بات کرتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس وجہ سے کی ہے، اگر ہم عمران خان اور اس کے حریف سیاستدانوں کو دیکھیں تو دونوں کی خواہش اس ملک کا حکمران بننا، دونوں کی خواہش اس ملک پر حکومت کرنا ہے، کہیں پر کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ فرق تو عوام نے دیکھنا ہے کہ کون اس خواہش میں ہے کہ لوگوں کے لیے کام کرے اور لوگوں کی خدمت کرے۔ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اسے کم از کم اس ملک کی حکومت ملنی چاہیے، اور وہ کون ہے جو اس ملک کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ یہ فرق تو عوام نے نکالنا ہے، حالانکہ دونوں کی خواہش ایک جیسی ہے۔ یہ بہت سے چھوٹے چھوٹے فرق ہوتے ہیں جو باشعور لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر ہم ملک کے ماضی کے مشہور سیاستدانوں کے سیاسی کردار کو دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ملک کے لیے کون کام کرنا چاہتا ہے اور کون نہیں کرنا چاہتا۔ پھر ہی اس ملک کی ترقی کا کچھ بنے گا، پھر ہی یہ ملک ترقی کرے گا، ورنہ یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بدقسمتی سے عوام نہ جانے کب تک پسے گی۔ بات وہیں پر آ کے رکتی ہے۔ جب عوام میں شعور آئے گا، عوام فیصلے کرے گی، عوام ڈٹ کر کھڑی ہو جائے گی، تو پھر ہی آپ ایسی خواہش کے حامل شخص کو اس ملک کا حکمران بنا سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے کام کرے۔ شکریہ۔